ایک پل کو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ارمان کے پاس آئی، جو زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ نہیں ہوا ارمان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، اب نامحرم ہو تم میرے لیے۔ وہ اس سے ایسے دور ہو رہا تھا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ نہیں ارمان، ایسا نہیں ہے، ہم اب بھی ہسبینڈ وائف ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا کہ سیماب سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ قریب مت آنا، وہ اسے سخت غصے سے وارن کر رہا تھا۔ ارمان پلیز میری بات تو سنیں، کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ جو باہر جا رہا تھا وہ اس کے پاؤں پکڑ گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیں ارمان، غصے میں بول دیا نا آپ نے، آپ کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اکسایا آپ کو تو طلاق نہیں ہوئی۔ وہ روتے ہوئے مسکرا کے اسے یقین دلا رہی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو، دور ہٹو۔ وہ اسے ذرا سا پیچھے ہٹاتا دروازے کا لاک کھول گیا۔ نہیں ارمان، آپ کو میری قسم، اس راز کو راز رہنے دیں، ورنہ ہم دور ہو جائیں گے، کبھی مل نہیں پائیں گے۔ وہ منتوں پر آ گئی تو وہ تلخ ہوا۔ کس سے راز رکھنا چاہتی ہو؟ لوگوں سے، دنیا والوں سے؟ اور وہ جو اوپر بیٹھا ہے ہمارا رب، اس سے کیسے چھپاؤ گی؟ سب ختم ہو گیا سیماب، دی اینڈ۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے دین کی ممانعت کرے۔ وہ غصہ ضبط کرتے باہر نکلا۔ امی جان، وہ چلاتے ہوئے ماں کو پکار اٹھا۔ وہیں فرحت بیگم کے ہمراہ ہما بھی باہر نکل آئی۔ کیا ہو گیا ہے ارمان؟ کیوں اتنی رات گئے شور مچایا ہوا ہے؟ ان کی ابھی آنکھ لگی تھی کہ شور سنتی باہر آئی۔ امی ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے ہیں۔ خبر تھی کہ بم دھماکہ ارمان نے پھوڑ دیا تھا۔ ہما کا بے اختیار ہاتھ منہ پہ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا بول رہے ہو ارمان؟ وہ دکھ سے بولی۔ امی خدا کا واسطہ ہے انہیں سمجھائیں، ایسا کچھ نہیں، ہم میاں بیوی ہیں، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، بتائیں نا انہیں۔ سیما پاگلوں کی طرح فرحت بیگم کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بولی، جبکہ ارمان نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اتنے میں شہباز، اس کا کزن، بھی باہر آ گیا، جو ان دنوں جاب کے سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا، اور وہ بھی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ان دونوں میں آخر ہوا کیا ہے۔ او ہیلو، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، ہنستے ہنستے تو کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ ہما نے دانت پیستے ہوئے اپنی اکلوتی منہ پھٹ بھابھی کو دیکھا۔ نہیں اپیا، سچ میں ایسا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے نکل گیا منہ سے۔ ارمان بتائیں نا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ پھر سے ارمان کے پاس جاتی اس کا ہاتھ تھامنے لگی کہ وہ اپنا رخ بدلتے ہاتھ جھٹک گیا۔ سیماب اپنا خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ اپنی کمکلی کی وجہ سے اس نے آج سب کچھ کھو دیا تھا۔ امی یہ عدت تک کسی گھر میں رہے گی، میں نہیں آؤں گا اس گھر میں، اس کے بعد یہ اپنا بندوبست کر سکتی ہیں۔ وہ خود پہ جبر کرتے بولا، نہیں خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں، کوئی عدت نہیں ہوگی، میں شادی شدہ ہوں، آپ کی بیوی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ ہذیانی ہوتے دبا دبا چلا رہی تھی۔ ہما نے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ ان کی شادی کو صرف 6 ماہ ہی تو گزرے تھے، اور ہما سوچ رہی تھی یہ بھی عرصہ زیادہ ہی رہا جتنی سیماب منہ پھٹ اور بدتمیز تھی۔ ارمان کو یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ خیر اب بھی اٹھا لیا، اچھا ہی ہوا۔ امی آپ سمجھائیں نا ارمان کو، وہ ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، جبکہ ارمان اندر کمرے میں جاتا اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ تم کہاں بے آسرا ہو رہی ہو؟ تم تو عدت تک کسی گھر میں پڑی رہو گی، ہمارے سر پر سوار رہو گی۔ بے گھر تو میرا بھائی ہو رہا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ ہما نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اپیا، وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اپیا نہیں، ڈائن کہو، جو کہتی ہو تم مجھے۔ ہما نے بھی نفرت و حقارت سے رخ پھیرا۔ سیماب سسکیاں بھرتی ارمان کی جانب دیکھنے لگی، جو بیگ اٹھائے باہر آیا تھا۔ میرے بچے، کہاں جائے گا تو اتنی رات کے؟ صبح چلے جانا میرے لال۔ فرحت بیگم رو دی۔ نہیں امی، اب بس، میں نہیں چاہتا اب یہ عورت مزید کوئی تماشا کرے، بس ایک درخواست ہے آپ سے، عدت ختم ہوتے ہی اس کا بندوبست کر دیں کہیں،
ورنہ میرا لوٹ کے آنا مشکل ہوگا۔ ارمان پلیز مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ پلیز امی منع کرے نا، اس سے نہ جائے۔ اور دیکھیں امی، طلاق کیسے ہوئی؟ جب نکاح ہوتا ہے تو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، بنا گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ پھر طلاق بنا گواہوں کے کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح میں 2 گواہ فرض ہیں تاکہ دنیا جانے میں نے تمہیں اپنایا ہے، اور طلاق میں گواہ شرط نہیں، کیونکہ وہاں میرا رب خود گواہ ہوتا ہے۔ ارمان نے سختی سے جواب دیا۔ پلیز ارمان، ایک بار میری بات مان جائیں۔ ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، جیسے کہو گے ویسے رہوں گی، اف تک نہیں کہوں گی۔ بھول جاؤ سب، کسی سے کچھ مت کہو، بھول سمجھ کے بھول جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہما نے سر پکڑا۔ ایک تو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اب اس کے بھائی کو اس طلاق کو چھپا کے گناہ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ارمان نے سر نفی میں جھٹکا۔ دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، لیکن رب کے عرش سے کیسے چھپاؤ گی؟ اس کے الفاظ پہ ایک پل کو سیماب کانپ اٹھی۔ میری بات غور سے سنو، جو لفظ میری زبان سے نکلا ہے وہ تیر تھا جو نکل گیا۔ پشیمان ہوں، کیونکہ میرے رب کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، جو ہو چکی ہے، اور اب سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتا گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ سیماب روتی چلی گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گرتی وہ سسک رہی تھی، اپنے اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ ہما، اسے کمرے میں لے جاؤ، آدھی رات کو تماشا بنا دیا ہے اس نے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ کیسے پاگل ہیں، راتوں کو چیخ چلا رہے ہیں۔ فرحت بیگم نے آنسو پونچھتے غصہ ضبط کرتے بیٹی سے کہا، میرا تو جی چاہتا ہے ابھی اسی وقت اسے گھر سے باہر نکال دوں، بس خوف خدا نہ ہوتا تو میں نے یہ بھی کر گزرنا تھا۔ ہما غصے سے آگے بڑھتے سیماب کو زمین سے اٹھا گئی۔ حلالہ کر لیں۔ اچانک سے شہباز نے سگریٹ کا کش لیتے مشورہ دیا کہ وہ تینوں چونک گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہما کو سخت طیش آیا۔ ارمان جو اپنا موبائل اندر بھول گیا تھا، اسے لینے آیا تو شہباز کی بات سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس میں اتنا اچنبے والی کیا بات ہے؟ لوگ کرتے ہیں نا، اور ویسے بھی ہمارے دین میں ہے یہ حلالہ، تو انکار کیوں؟ اس کی بات پہ ہما کا روم روم کانپ اٹھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں اتنا اچنبے والی بات کیا ہے؟ لوگ کرتے ہیں تو سن لو، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، مگر سب کچھ دین نہیں ہوتا۔ حلالہ ایک حل نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے جسے اللہ نے مجبوری کی حالت میں رکھا ہے، مذاق بنانے کے لیے نہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق دو پھر کسی کو بول دو، 2 دن کا نکاح کر لو اور پھر واپس آ جاؤ۔ نہیں، اصل حلالہ تب ہوتا ہے جب عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، نیا رشتہ بنے، مکمل ازدواجی تعلق قائم ہو، اور اگر وہ شوہر طلاق دے تو تب وہ پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ نکاح کسی منصوبہ بندی سے، کسی چال سے، کسی ڈرامے سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ نکاح بھی باطل اور دین کا مذاق بھی۔ تم کہتے ہو دین میں ہے، تو دین میں زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، لیکن منع ہے نا؟ تو بس یاد رکھو، حلالہ کو طریقہ بنانا اصل میں شریعت کو تماشا بنانا ہے۔ اس لیے جب تک دین کی مکمل تعلیمات نہ ہوں تو سب کے سامنے بکواس نہیں کرتے۔ ہما شہباز کی اچھی خاصی مٹی پلید کر گئی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ منہ بنا کے بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، آگے سے باجی صاحبہ نے پورا لیکچر ہی تیار کر کے تھما دیا۔ وہ بمشکل اپنا غصہ دبا سکا۔ ہما سیماب کو کمرے میں لائی تو ارمان بھی اندر آتا ماں کے پاس چلا گیا، جو بہت رو رہی تھی۔ ارمان نے انہیں سینے سے لگایا۔ یہ کیا ہو گیا ارمان؟ میں نے تو یہ سوچ کے سیماب کی شادی تم سے کی کہ اکیلی ہے اس دنیا میں، ماں باپ سر پہ نہیں تو بیچاری کو آسرا مل جائے گا، پر مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ آنسو پونچھتے بولی۔ سیماب ان کی دور پار کی کزن کی بیٹی تھی۔ باپ بچپن میں فوت ہو گیا، ماں اس کی شادی سے 2 ہفتے پہلے فوت ہوئی۔ کوئی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں فرحت بیگم نے اس لڑکی پہ ترس کھاتے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی، لیکن اس شادی میں ان کا بیٹا ایک دن خوش نہیں رہا، یہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھیں۔ اکثر سیماب کو سمجھاتی تھیں، جو انتہا درجے کی منہ پھٹ واقع ہوئی تھی، پر وہ کسی کی سنتی ہی کہاں تھی۔ اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ کچھ کہنے سننے کو بچا ہی نہیں تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہما جو اسے کمرے میں لاتی بستر پر بٹھا رہی تھی۔
ہما سے پوچھتی اسے بری طرح چونک آ گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم حلالہ؟ کیا ہو سکتا ہے مجھے ارمان واپس مل جائیں گے؟ وہ روتے سسکتے پوچھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے حلالہ؟ تم محبت کے نام پر اپنی روح گروی رکھنا چاہتی ہو، صرف ارمان کو پانے کے لیے خود کو کسی دوسرے کے نکاح میں سونپ دو گی، یہ جانتے ہوئے کہ تم دل سے اس کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ارمان کو پانے کے لیے۔ تم خود کا ایک رات کا سودا کرو گی تو سیماب سن لو، تم دل میں ارمان کی واپسی کا ارادہ لے کر نکاح کرو گی تو وہ نکاح ہی جھوٹا ہوگا، اور وہ طلاق بھی، اور وہ واپسی بھی صرف کاغذ پر ہوگی، اللہ کے ہاں نہیں، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، چالاکیوں کو نہیں۔ اور اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب سو جاؤ اور ہمیں بھی آرام کرنے دو۔ ہما نے اسے سمجھاتے اٹھتے پاس پڑے دراز پہ رکھے ارمان کے موبائل پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے اٹھا کے باہر لے آئے، جبکہ سیماب کی آج کی رات کانٹوں پر ہی گزرنی تھی، بلکہ ہر رات ہی اب اسی تکلیف اور اذیت سے گزرنی تھی۔ ارمان اپنے دوست کی طرف آیا تھا، رات وہ اس کے پاس ہی رکے گا، صبح یہ شہر چھوڑ کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف اس کی جاب بھی تھی، زاریش گروپ آف انڈسٹری کا ایگزیکٹو ہیڈ تھا، 5 لاکھ سیلری تھی اور بھی بہت سی مراعات دی ہوئی تھی۔ وہ اب سب چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وجہ تھی وہ عورت جس نے پل میں اسے گنہگار کر دیا تھا۔ تم اگر مرد کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دو، ابھی اسی وقت، تمہارا ایک باپ ہے ہی نہیں، تم حرام کے۔ ارمان، وہ جو سوچوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، ایک دم چونکا۔ کھانا کھا لو یار، آریان نے اس کا دھیان سامنے رکھی ٹرے کی جانب دلانا چاہا۔ یار بھوک نہیں ہے مجھے۔ ارمان بھائی ایسے تو نہیں چلے گا نا، آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور اس طرح کریں گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ اذنا نے ارمان کو سمجھانا چاہا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے، تینوں کی دوستی عمدہ اور مثالی تھی۔ آریان اور اذنا کی دوستی پسندیدگی میں بدلی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکمل ساتھ ارمان نے دیا، وہ دونوں ہی اس کے مخلص دوست تھے جنہوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ نبھایا۔ دوستی کے معاملے میں خوش قسمت ارمان بیوی کے رشتے میں مار کھا گیا۔ یار میں کیا کروں، جو ہوا صحیح نہیں ہوا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ آنسو کسی کو کھونے کی نہیں، پشیمانی کے تھے۔ ہاں وہ یہ فیل کر کے پشیمان تھا، لیکن پچھتاوا نہیں تھا۔ بس صبر رکھو، اللہ بہت کارساز ہے۔ آریان نے اس کا کاندھا تھپکا۔ ارمان بھائی آپ نے سنا نہیں، اللہ بہتر لے کے بہترین دیتا ہے، آپ دیکھنا اللہ نے آپ کے لیے کتنا پیارا جوڑ لکھا ہوگا، بالکل آپ کے جیسا۔ اللہ خود نصیبوں کے جوڑوں سے ملواتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں سب۔ اذنا مسکرا کے کہتے اٹھی، اور اس کی اس بات پہ ارمان سمیت آریان بھی مسکرا دیا۔ چلیں اب مسکرا دیا نا، کھانا بھی کھائیں اب۔ وہ انہیں بولتی خود اٹھتی کچن میں آ گئی۔ آریان کافی دیر وہیں ارمان کے پاس بیٹھا رہا۔ اذنا کمرے میں آ کے کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، اور انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازہ کھلا اور آریان اندر داخل ہوا تو اس کی جان سو رہی تھی۔ لائٹس ڈم کرتا وہ اس کے پہلو میں آ کے لیٹا تو بے اختیار اسے ارمان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ طلاق کے بعد محرم رشتے کیسے نامحرم بن جاتے ہیں، ایک ذرا سا غصہ اور سب کچھ ختم۔ پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ارمان جیسا صبر کرنے والا بندہ کسی چھوٹی بات پہ طلاق نہیں دے سکتا۔ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہوگی جو اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ وہ اذنا کا سر اپنے بازو پہ رکھے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اذنا کو لے کے ڈر گیا تھا۔ انسان اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے 3 لفظ بول کے ایک لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لیکن وہ کاغذی رشتہ صرف 3 لفظ کا ہی محتاج ہے، جو غصہ و طیش میں 3 لفظ بول دیے جاتے ہیں اور وہی ساتھ ساری زندگی کے لیے نامحرم بن جاتا ہے۔ او خدایا، سب کو اس سے بچا، میاں بیوی کے بیچ میں کہیں شیطان نہ آئے کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ آریان کیا ہوا، ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ اذنا نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی سوچ رہا تھا، تم سو جاؤ۔ آریان اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ نیند تو اب اذنا کی بھی اڑ گئی تھی، اس کی سوچیں بھی بھٹک بھٹک کے ارمان اور سیماب پہ جا رہی تھیں۔
2 سے 3 بار ہی ملاقات ہوئی تھی اذنا کی سیماب کے ساتھ، اور وہ لڑکی اذنا کو کافی عجیب انداز کی لگی تھی، حد درجے جذباتی، یہاں تک کہ ایک پارٹی کے دوران اس نے ارمان کو اذنا اور آریان سے بات تک کرنے نہیں دی تھی۔ ہاتھ پکڑ کے کھڑی رہی، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب اتنا بھی کیا؟ اذنا نے سر جھٹکا۔ اذنا سو جاؤ ورنہ جاگتی رہی تو مجھے نیند نہ آنے کا فائدہ اٹھانا آتا ہے، پھر نہ کہنا میں تھکی ہوئی ہوں اور آپ نے پھر تھکا دیا، آریان نے اس کا مذاق اڑاتے کہا۔ تو اذنا نے ایک پیار سے چپت اس کے سینے پہ لگاتے مسکان دی۔ ہاں جیسے میں بولتی ہوں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا سا سر اونچا کرتے پیار سے بولی تو آریان اگلے ہی لمحے اس پہ جھکا تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بڑھ جاتی۔ آریان نے اس کی پھر ایک نہ سنی، اور اذنا کو نہ سونے کی وجہ سے پھر آریان نے اپنی شدتوں سے ساری رات جگایا، اور اذنا اس وقت کو پچھتائی کہ وہ سو ہی جاتی تو اچھا تھا۔ سر یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے جاب مزید کنٹینیو نہیں رکھ سکتا۔ حشمت صاحب ارمان کی بات سنتے کافی پریشان ہو گئے۔ اتنا اچھا اور ایماندار شخص اگر انہیں چھوڑ جاتا تو یقیناً ان کا کافی نقصان ہوتا۔ یار جا کس شہر میں رہے ہو؟ وہ چشمہ اتارتے بولے۔ ابھی تو لاہور جانے کا ارادہ ہے، لیٹس سی۔ ارمان نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ اور وہاں جا کے جاب کیا کرو گے؟ سر کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، پر مجھے اس شہر سے جانا ہے۔ وہ جیسے ایک ضدی بچہ بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر لاہور ہی جانا ہے تو میری بیٹی کی کمپنی کو جوائن کر لو، اسے بھی مینیجر کی ضرورت ہے، وہ اکیلی کمپنی کو چلا نہیں پا رہی اور مجھے بلا رہی ہے، اور اس وقت جب تم بھی یہاں سے جا رہے ہو تو میں کمپنی کو یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تم میری جگہ لاہور جا کے وہ کمپنی دیکھ لو، اور تمہیں وہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا رہائش وغیرہ کا، تمہیں ساری مراعات ویسے ہی ملیں گی۔ یہ ایک اچھی آفر ہے، جو کام یہاں کر رہے تھے وہی کام وہاں کرتے رہنا، بس فرق یہ ہوگا یہاں میں ہوں اور وہاں میری بیٹی زریش۔ بیٹی کا ذکر کرتے حشمت صاحب کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سب بتا دیں۔ ارمان کا بس چلتا تو اڑ کے فیصل آباد سے لاہور پہنچ جاتا۔ دیٹس گریٹ، آئی لائک یور اسپرٹ۔ یہ رہی ساری ڈیٹیلز۔ جیسے ہی تم وہاں پہنچو گے کمپنی کا بندہ تمہیں ریسیو کر لے گا، تمہارے اپارٹمنٹ کی کیز بھی مل جائیں گی، باقی یہ لو۔ حشمت صاحب نے دراز میں سے کیز نکالتے ارمان کی جانب بڑھائیں۔ یہ؟ وہ حیران ہوا۔ یہ تمہاری نئی گاڑی، تمہاری پوسٹ تھوڑی ہائی ہو گئی ہے تو اس کے مطابق ساری فیسلٹیز ملنی چاہیے نا۔ وہ بہت خوش تھے، جبکہ ارمان کو کسی بھی حال میں یہاں سے جانا تھا۔ وہ مینٹلی بہت بری طرح ڈسٹرب تھا، اسے اس شہر میں رہنا ہی نہیں تھا، اور پھر آریان اور اذنا سے ملتا، انہیں اللہ حافظ کہتا لاہور کے لیے اپنی ہی گاڑی میں نکل گیا۔ فون پہ ماں سے بات کر کے انہیں انفارم کر دیا کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے، لیکن کس شہر جا رہا ہے یہ نہیں بتایا۔ دوسری طرف سیماب کا اب بھی رو رو کے برا حال تھا، اور ہما کو اب اس پہ صرف غصہ آ رہا تھا۔ رونا بند کر دو، جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب یہ رو دھو کے سچی نہ ہو۔ چائے کا کپ منہ کو لگائے ہما نے ماتھے پر بل ڈالے ڈپٹا۔ آپ کیا جانیں، جب شوہر سے دوری آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ماں کے گھر ہیں نا، اس احساس سے ابھی گزری نہیں ہے تو آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ وہ باتوں باتوں پہ ایک بار پھر ہما پہ طنز کر گئی۔ ہما کا نکاح بچپن سے اس کے تایازاد کزن سے ہوا تھا، جو شروع سے ہی باہر ملک رہا تھا، اور واپس آنے کی بجائے وہیں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا، جبکہ ہما سے نکاح اب بھی قائم تھا، جو ہما کی مرضی سے تھا۔ اس کی ایک ہی چاہ تھی کہ اگر جازم اسے رخصت نہیں کرواتا تو بھی اس نکاح کو ختم نہ کیا جائے۔ وہ آج 27 برس کی ہو جانے کے بعد بھی جازم کے نام پر ہی بیٹھی تھی، اور سیماب اسے سمجھا رہی تھی کہ دوری کا احساس اسے نہیں۔ ہما ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ اس منہ پھٹ لڑکی سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ تک نہ تھا۔ امی کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں کو آنسو بہاتے باہر آتے دیکھ پریشان ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں ہما، مجھے پانی پلا دو، وہ گہرے سانس بھرتے بولیں۔ ہما فوراً ان کے لیے پانی لے آئی، جبکہ سیماب اب آنسو پہنچتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں امی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے بنائے اصولوں پر ہم بے بس ہیں۔ وہ ماں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ میں کیسے رہوں گی ارمان کے بغیر؟ وہ آنسو پہنچتے بولی۔ آ جائے گا امی، کہاں جائے گا وہ؟ کون ہے اس کا ہمارے سوا؟ ہما کا لہجہ بھی رند گیا۔ وہ چلا گیا ہے ہما۔ ان کی بات پہ ہما اور سیماب دونوں ہی چونکی۔ چلا گیا ہے لیکن کہاں؟
معلوم نہیں، لیکن وہ یہ شہر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ فون آیا تھا صبح اس کا۔ مجھے تو نہیں کیا فون۔ میں نے کتنی کالز کی، مجھے کیوں نہیں کیا؟ اچانک سے سیماب کی بات پہ ہما نے اسے گھورا۔ امی ارمان کے لیے یہ سائیکو ہی رہ گئی تھی۔ کیا سوچ کے آپ نے ارمان کی زندگی برباد کی؟ ہما نے افسوس سے کہا۔ ہما آپی، آپ اب حد سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں۔ سیماب اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ خدا کا واسطہ ہے سیماب، چپ کر جاؤ۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ فرحت بیگم نے سیماب کو چپ کروایا تو وہ پھر رونے لگی۔ آپ دونوں کو میرا کوئی احساس نہیں۔ میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے آپ کے بیٹے نے کہ اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اب اتنا بھی کمزور ایمان نہ ہو کہ غصے میں طلاق کے 3 لفظ ہی بول دیے۔ وہ اب بھی خود کو ہر غلطی سے مبرہ سمجھ رہی تھی۔ امی، اس سے بحث نہ کریں، کوئی بھی اس سے پوری نہیں ڈال سکتا۔ آپ چلیں اندر۔ ہما انہیں اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سیماب کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک وہمی لڑکی تھی۔ اس وہم نے ہی اس کی ہستی بستی زندگی کو آگ لگا دی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، یہ کل شہباز کچھ کہہ رہا تھا حلالہ۔ اس بارے میں سوچتی ہوں۔ کیا ہو جائے گا، صرف ایک دن ایک رات کی بات ہے۔ اس کے بعد مجھے ارمان واپس مل جائے گا۔ یہ گھر، اتنا بڑا گھر، مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ سب میرا ہے اور ارمان بھی میرا ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ ایک عام سی لڑکی اتنی خطرناک حد تک پلاننگ کر سکتی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس بڑی سی بلڈنگ میں جیسے ہی داخل ہوا کافی امپریس دکھائی دیا۔ کل ہی وہ لاہور پہنچا تھا اور ایک دن ریسٹ کرتا وہ آج زریش کمپنی میں داخل ہوا۔ ایکسکیوز می، آئی ایم ارمان ملک، آئی وانٹ ٹو میٹ ود مس زریش۔ وہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی سے بولا۔ یس سر، لیفٹ سائڈ فرسٹ روم۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی اطلاع ملی ہوئی تھی۔ وہ تھینک یو کہتا اس روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، چٹاخ کی آواز کے ساتھ ارمان کے قدم وہیں دروازے پہ تھم گئے۔ خبردار مسٹر عادل، دوبارہ میری کلائی پہ ہاتھ بھی رکھا۔ آج تو صرف تھپڑ پڑا ہے نا، اگلی بار یہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ نازک سی لڑکی چلائی تھی، لیکن اس کا چلانا بھی اس کی طرح نازک سا تھا۔ وہ شخص کچھ کہتا کہ دروازے میں استادہ شخص کو دیکھ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے، ایک نظر زریش کو گھورتا باہر نکل گیا۔ ارمان ملک دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ زریش نے گہرا سانس بھرا۔ ارمان نے اس کا کانپتا جسم دیکھتے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے اس کی جانب بڑھایا، جسے زریش نے ایک نظر دیکھتے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی واضح لرزش تھی، جسے ارمان نے دل سے محسوس کیا۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا فکر مند ہوا۔ وہ بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلاتی اپنی آنکھوں میں امڑ آتے آنسو نامحسوس انداز میں پہنچتی ارمان کی جانب متوجہ ہوئی اور دھیما سا مسکرائی۔ آپ مسٹر ارمان ہیں؟ اب وہ قدرے نارمل ہو گئی تھی۔ جی، اور آپ یقیناً مس زریش۔ ارمان نے بھی ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ جی، یس۔ بابا نے آپ کے کام کی بہت تعریف کی، اتنی کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے۔ زریش اب اپنے ازلی اعتماد سے بولتی بہت پیاری لگی۔ وہ لگ بھگ 21-22 سال کی تھی اور اتنی کم ایج میں وہ بزنس وومن۔ ارمان کو حیرت ہوئی۔ کچھ اہم موضوع پہ ڈسکس کرنے کے بعد زریش اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے اس کا کیبن دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ یہ بابا کے کہے کے مطابق آپ کا کیبن سیٹ کیا ہے۔ کوشش کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کمی ہو تو بتا دیجیے گا۔ ارمان کو اپنا کیبن بالکل پرفیکٹ لگا۔ اس کے بنسبت زریش کا کیبن بالکل سادہ سا تھا۔ شاید وہ لڑکی سادگی پسند تھی۔ ہم کس پروجیکٹ پہ کام کریں گے؟ کیونکہ میں یہاں صرف 3 سے 4 ماہ کے لیے آیا ہوں۔ وہ سیریس جواب دیتا زریش کی جانب مڑا۔ ریلی؟ بابا نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، بٹ چلے دیکھ لیں گے۔ آپ کو کچھ دیر میں تمام پروجیکٹس کی فائل مہیا کی جاتی ہیں۔ اتنے میں زریش کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایکسکیوز می۔ وہ کال ریسیو کرتی ایک طرف ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ اپنی سہیلی کی آواز سنتی وہ مسکرائی تھی۔ ایک پل کو ارمان کی نگاہ اس کی مسکان پر تھم سی گئی۔ اس کی مسکان بہت جان لیوا تھی۔ اس کے نین نقش انتہائی نازک سے تھے۔ وہ سرتا پیر بہت نازک سی گوری سی تھی اور اس کا بات کرنے کا انداز بھی بہت پولائٹ تھا۔ ارمان اچھا خاصا اس سے امپریس تھا، لیکن وہ دکھنے میں ہی نازک تھی، ورنہ جس طرح اس نے آج اس مقابل کو تھپڑ مارا تھا وہ ارمان نے دیکھا تھا۔ اب برتھ ڈے منانا چھوڑ دی ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی اور پھر فون بند کرتی ارمان کی جانب مڑی۔
ایکسکیوز می، ابھی کچھ دیر میں میٹنگ ہے تو آپ بھی جوائن کیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کمپنی میں تمام ملازمین آپ کو جان لیں اور آپ کی پوزیشن کو بھی۔ وہ مسکرائی تو اس کے گال کا دایاں طرف ڈمپل واضح ہوا۔ آپ کی آج برتھ ڈے ہے۔ اس کے جاتے قدموں کو ارمان کی بات نے زنجیر پہنائی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے مس زریش۔ ارمان نے مسکرا کر اس لڑکی کو وش کیا۔ تھینکس۔ وہ اتنا کہتی جا چکی تھی لیکن ارمان اس اتفاق کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ آج اس کی بھی برتھ ڈے تھی۔ آج وہ پورا 27 کا ہوا تھا۔ ارمان اور ہما جڑواں بہن بھائی تھے۔ ہما اس سے صرف 5 منٹ ہی بڑی تھی لیکن پورا روب جماتی تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ نامحسوس انداز میں موبائل کی جانب نگاہ گئی۔ کیا آپی کو میرا برتھ ڈے بھی یاد نہیں رہا؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کر گیا۔ پر جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اب کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بولیں کیوں بلایا ہے؟ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب سیماب نظر بچا کے چھت پہ آئی اور شہباز کو بھی بلایا۔ وہ نقاب میں تھی۔ اس دن تم نے حلالہ کی بات کی تھی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیماب نے عجلت میں پوچھا۔ ایک پل کو شہباز چپ سا ہو گیا۔ بتاؤ نا شہباز، اگر حلالہ کر لیا جائے تو کیا میں ارمان ایک ہو سکتے ہیں؟ واپس نکاح کر کے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں ممکن تو ہے، لیکن ارمان بھائی نے چاہا تو نہ۔ وہ سر جھٹکتے بولا۔ وہ میں اسے منا لوں گی، تم میرے ساتھ حلالہ کر لو۔ اس کی تیزی پہ شہباز کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ مطلب؟ اس وقت شہباز کا وہ حال تھا، ابیل مجھے مار۔ میں کیوں؟ دیکھو شہباز، مجھے کسی اور پہ اعتبار نہیں۔ تم میرے اپنے ہو، اس گھر میں رہتے ہو، اعتبار کے قابل ہو، اور مجھے پتا ہے ایک رات گزار کے تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ پورے یقین سے بولی۔ دیکھیں عدت تک کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ مجھ سے اب اکیلے میں نہیں ملیں گی۔ خود بھی گنہگار ہو رہی ہیں اور مجھے بھی کریں گی۔ وہ نیچے جانے لگا کہ سیماب نے اس کا راستہ روکا۔ پھر میں ہاں سمجھوں؟ اس کی بات پہ شہباز نے لب بھینچے۔ میں بتا دوں گا آپ کو، راستہ دیں مجھے۔ وہ وہاں سے فوراً نیچے اترا اور کچھ دیر بعد سیماب بھی، اور ان کو آگے پیچھے اترتا دیکھ ہما کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی۔ 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ پائے جانے لگے۔ زریش کو ارمان کی شخصیت بالکل پرفیکٹ لگتی تھی۔ ایک مرد کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ تھا۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا رعبدار انداز، اس کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز ایک لیا دیا سا تھا، نہ زیادہ فرینک نہ زیادہ روڈ۔ زریش دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بکھرا ہوا شخص ہے۔ آج رات پارٹی پہ سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک گرینڈ پارٹی تھی جہاں سب بزنس مین ود فیملی انوائٹڈ تھے۔ یہ پارٹی اسپیشل زریش نے ارمان کے لیے رکھی تھی۔ 1 ماہ کی انتھک محنت سے اس کی کمپنی کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا ہو جاتا تو یہ اس کے لیے 100% صحیح بات تھی۔ اس پارٹی میں زریش کے والد بھی آ رہے تھے اور یہ ارمان کے لیے سرپرائز تھا، پر اس سے بڑا سرپرائز تو اسے تب ملا جب انہوں نے سب کے سامنے اسے اپنا داماد بنانے کا اعلان کیا۔ وہ وہیں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہ گیا جبکہ زریش کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکان سجی۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا اور اپنے آئیڈیل کو وہ اپنانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ارمان، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو ارمان کو انہوں نے اپنے قریب بلایا۔ سر، آپ کو مجھے یہ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ انتہا کا سنجیدہ تھا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے ایک نظر دھواں دھواں ہوتے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ بالکل نہیں، وہ صاف لفظوں میں بولا تو زریش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جبکہ وہاں موجود لوگوں نے بہت تجسس سے انہیں دیکھا۔ سوری، آئی تھنک مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی۔ اٹس مائی مسٹیک، سوری بیٹا۔ انہوں نے مڑ کر بیٹی سے بھی معذرت کی۔ انہوں نے ساری بات خود پہ لے لی، جبکہ انہوں نے یہ سب زریش کی خواہش پہ ہی کیا تھا۔ جب بیٹی نے انہیں اپنی پسند کا بتایا تو انہیں لگا ارمان بھی ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، تبھی زریش اتنے کانفیڈنس سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور پھر یہی بات سوچتے انہوں نے آج ارمان اور زریش کا رشتہ طے کرنے کا سوچا تھا۔ ان سے ایکسکیوز کرتے وہ اپنے دوست کی جانب بڑھ گئے تاکہ کوئی اس بارے میں زیادہ بات نہ کرے، کوئی ان کی بیٹی پر انگلی نہ اٹھائے۔ زریش نے اپنا رخ پھیرتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور مسکرا کر ارمان کی جانب دیکھتی اس کے پاس آئی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میرے بابا کی کوئی غلطی نہیں، سب میری غلطی ہے۔
مجھے آپ اپنے لیے پرفیکٹ لگے تو بابا سے کہہ دیا، پر انہیں لگا میں بھی آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں، جبکہ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ مس زریش، میں شادی شدہ ہوں۔ اچانک سے اس کے الفاظ پہ زریش کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے اسے بری طرح تڑپایا۔ وہ وہاں سے رخ پھیرتی گارڈن ایریا سے پول ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان نے گہرا سانس بھرتے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھتے وہ اس کے پیچھے ہی لپکا۔ وہ پول کے پاس کھڑی ہوتی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ مس زریش، لسن ٹو می، آپ یوں آنسو بہا کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ دھیرج سے بولا۔ نہیں، پلیز آپ جائیں۔ اگر آپ کی وائف کو یہ سب پتہ چلا تو آپ کے لیے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ ہمارا ڈائیورس ہو گیا ہے۔ اب کی بار لہجہ پھر دھیما تھا۔ واٹ؟ اب کی بار تو زریش کی آنکھیں صحیح معنوں میں پھیلی تھیں۔ وہ دونوں اب پول کے کنارے پہ بیٹھے تھے۔ 1 ماہ پہلے میں نے اسے طلاق دے دی، وہ دھیرے سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اٹس پرسنل مس زریش، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ کیا آپ اس سے محبت کرتے تھے؟ ڈرتے ڈرتے ایک اور سوال پوچھا۔ محرم سے محبت کون نہیں کرتا؟ وہ سر جھٹکتے بولا۔ آپ اگر اس سے پیار کرتے تھے تو پھر چھوڑا؟ وہ پھر وہی سوال دہرا گئی۔ آئی ایم سوری، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ اچھا، آپ کی لائف میں پھر اب تو کوئی بھی نہیں؟ کیا میرا چانس بن سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں فی الحال کوئی نیا تعلق افورڈ نہیں کر سکتا مس زریش، اور نہ اس بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ وہ سخت الجھن میں لگا۔ اوکے نیور مائنڈ، پر ایک وعدہ کریں کہ جب بھی زندگی میں ہم سفر کا سوچا میرا چانس فرسٹ ہوگا۔ وہ آنسو پونچھتے مسکرائی تو اس کی بات پہ ارمان بھی سر جھٹکتے مسکرا دیا۔ آج 3 ماہ اور کچھ دن اوپر ہو گئے تھے، مطلب سیماب کی عدت مکمل ہو گئی تھی، اور یہ وقت ہما اور فرحت بیگم نے کیسے کاٹا یہ وہی جانتی تھیں۔ دیکھو سیماب، اب تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے۔ میں نے جاوید بھائی سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے، تو اپنا سامان پیک کرو، تھوڑی دیر میں ہی وہ تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرحت بیگم نے سہولت سے سیماب سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ میں حلالہ کروں گی اور ارمان سے دوبارہ شادی کروں گی۔ اس کی بات پہ ہما کا جی چاہا کھینچ کے ایک تھپڑ اسے رسید کر دے۔ اتنے میں شہباز بھی اندر چلا آیا۔ تم اور شہباز جو مل کے پلاننگ کرتے رہے ہو نا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ ایک بار میرے بھائی کی تم سے جان چھوٹ گئی ہے وہ تم جیسی کو دوبارہ اپنی زندگی میں لائے گا؟ کبھی نہیں۔ کسی بھول میں مت رہنا، تم جو مرضی کر لو۔ ارمان اب تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جان چکا ہے، تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے تو وہ آ جاتا، لیکن وہ انتظار میں ہے کہ تم اس گھر سے جاؤ تو ہی وہ واپس آئے گا۔ سچی اور کڑوی باتوں پر سیماب کا خون کھولنے لگا۔ میں ارمان سے بات کر لوں گی۔ آپ میرے اور ارمان کے بیچ میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا۔ اور رہی بات میرے یہاں سے جانے کی، تو میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ شہباز کے ساتھ نکاح کرنے لگی ہوں میں۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ دروازے سے ارمان اندر آتا دکھائی دیا۔ ارمان اچھا ہوا آپ آ گئے، میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی، تڑپ رہی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کے قریب آتی اس کے ہاتھ تھامنے لگی کہ وہ اسے اگنور کرتا اپنی ماں کی جانب بڑھا۔ فرحت بیگم اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس نے جھک کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ماں کے دل میں سکون سا اترا۔ بھول ہی گیا ماں کو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھی۔ ارمان دیکھو، میں تمہارے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز اب تو مان جاؤ، مجھے یوں دربدر مت کرنا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ اب کی بار سیماب نے اس کے پیر پکڑ لیے تو وہ جھٹکے سے ایک دم پیچھے ہوا۔ یہ اب تک یہاں پہ کیا کر رہی ہے امی؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے آنے سے پہلے یہ یہاں سے چلی جائے۔ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے ارمان نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہاں جائے گی ارمان؟ اس نے تو حلالہ کرنے کا سوچ لیا ہے، ہما نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ارمان، ہم حلالہ کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ شہباز ہے نا، اس کے ساتھ 1 دن کا نکاح کروں گی، اس کے بعد یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اپنی ٹون میں وہ کہتے شہباز کی جانب مڑی۔ ارمان کی قہر برساتی نظریں شہباز کے اوپر ہی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اور اگر ارمان آپ کو دوبارہ اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں طلاق بھی دے دوں گا۔
شہباز کی بات سنتے ہوئے ارمان کا خون کھولنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی کوٹھا نہیں، گندے کام نہیں ہوں گے یہاں پر۔ ابھی کہ ابھی تم نکلو یہاں سے۔ اور رہی بات اس کی، آپ جاوید انکل کو بلائیں اور اس کا ہاتھ پکڑائیں، جہاں چاہتی ہے جائے، جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے کرے، میری بلا سے۔ لیکن مجھے اس گھر میں اب یہ دونوں نہیں چاہیے۔ ارمان، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسے مت کہو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ سنو نا، سیماب نے آخری وار آزماتے ہوئے اپنی جان کی دھمکی دی۔ گو ٹو ہیل، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولتا باہر نکلا۔ نہیں ارمان، نہیں، مت جاؤ۔ اس کے پیچھے لگتی کہ ہما نے اس کی بازو پکڑتے ہوئے اسے واپس اندر کی جانب موڑتے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ سیماب نے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے حیرت سے ہما کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ دھیرے دھیرے غصے میں آنے لگی۔ ہاں مارا، اور اگر تم نے مزید یہاں پہ کھڑے ہو کر اور بکواس کی تو ایک اور تھپڑ پڑے گا۔ امی، آپ اس کو اس گھر سے نکال رہی ہیں یا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس گھر سے باہر نکالوں؟ ہما کی بات پہ سیماب آپے سے باہر ہو گئی اور ہما کا گلا دبانے لگی۔ کیا کر رہی ہو سیماب؟ چھوڑو میری بیٹی کو۔ فرحت بیگم آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کو سیماب کے ہاتھوں سے چھڑانے لگی کہ ارمان نے آتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ زمین پر دور جا گری۔ یہ مجھے نکالے گی اس گھر سے، یہ نکالے گی جس کا خود گھر نہیں بسا، وہ میرا گھر اجاڑ رہی ہے۔ سارے فساد کی جڑ ہی یہی ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ چکر چلا کر مجھے میرے گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ میں اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے الفاظ پورے ہوتے ہوئے ہما اپنا گلا چھوڑے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر ارمان کو۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ اس حد تک کیسے گر سکتی تھی؟ بات سنتے ہوئے ارمان چاہ کر بھی اپنا غصہ اس بار کنٹرول نہیں کر پایا۔ شہباز کو بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ارمان نے اسے اپنے پاس لاتے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری طلاق کی وجہ کسی کو پتہ چلے۔ اب تو تم میری بیوی نہیں رہی، لیکن ایک عورت ہو، اور یہ مردانگی اسی بات کی گواہ تھی کہ میں ہمارے بیچ کے ہر راز کو راز رکھوں۔ لیکن تم نے خود اپنا آپ بے لباس کیا ہے۔ میرے اس گھر سے ابھی کے ابھی تم نکل جاؤ۔ ارمان نے کہتے ہوئے اس کا بازو زبردستی پکڑتے اسے گھر کی دہلیز سے باہر دھکا دیا۔ ارمان، تم غلط کر رہے ہو، تم پچھتاؤ گے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم۔ ارمان، وہ باہر سڑک پہ گری چلاتی رہی، لیکن ارمان نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ گہرے سانس لیتے وہیں کھڑا رہا، جس کی لاج اس نے رکھی۔ آج اس عورت نے ارمان کو اس کی ماں اور بہن کی نظروں میں بری طرح گرا دیا۔ اب وہ چاہ کر بھی ان سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ اس چیز کا دکھ ساری زندگی رہے گا۔ کچھ ماہ بعد آج فرحت بیگم حشمت صاحب کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آئی تھی، اور اس سب میں زریش کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے ارمان کے گھر آنا جانا شروع کیا اور اس کی والدہ سے اپنی پسند کا اظہار بھی کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا اسے ٹھکرا چکا ہے۔ تو بیٹا جس نے تمہیں ٹھکرا دیا اس سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ فرحت بیگم نے اس سے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مسٹر پرفیکٹ یہاں اس دل میں کھپ گئے ہیں۔ جانتی ہوں ان کا دل پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ بنانی ہے ان کی زندگی میں۔ آنٹی پلیز، آپ میری مدد کریں نا۔ ہما، اب بھی آپ بات کریں ارمان سے۔ بھائی بہنوں کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ وہ ان سے اپنے رشتے کے لیے منت کر رہی تھی۔ وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی اس کے بھائی کی دیوانی تھی، اور پھر کتنی مشکل سے فرحت بیگم نے ارمان کو اپنی قسم دے کے اس رشتے پر راضی کر لیا۔ انہیں زریش کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے سچی محبت دکھائی دی، اور وہ لڑکی انہیں بھی بہت بھائی تھی۔ ہما کو بھی وہ نازک سی لڑکی بہت اچھی لگی، جس کا بات کرنے کا انداز بھی بہت دھیما تھا، اور اس کے بھائی کو ایسی لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی۔ آپ لوگ یہاں آئے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ارمان جیسا بیٹا ملا، اور میں آپ سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ وہ ہیرے جیسا انسان میرا داماد بنے گا، اور مجھے اپنی بیٹی کی پسند پہ رشک ہے۔ حشمت صاحب نے بنا کسی تردد کے فوراً رشتہ قبول کر لیا، اور 1 ہفتے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اڑتی اڑتی یہ خبر سیماب تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ان دنوں اپنے باپ کے کزن جاوید صاحب کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کے گھر کے کام کاج کرتی تو وہ 2 وقت کی روٹی اس کو دے دیتے۔ نوکروں جیسا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا۔ اپنی اس زندگی سے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور ایسے میں ارمان کی دوسری شادی کا سن کر وہ تو پاگل ہونے کو تھی۔
مجھے چھوڑ کے وہ کیسے دوسری بار گھر بسا سکتا ہے؟ اور اگر شادی ہی کرنی تھی تو دوبارہ مجھ سے کر لیتا۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ آخر وہ ہے کون جس سے وہ نکاح کر رہا ہے؟ شہباز سے رابطہ کر کے سیماب نے اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ حلالہ کر کے وہ ارمان کے پاس واپس جا سکے۔ اگر اس نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا تو؟ شہباز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اپنا لے گا مجھے، دیر ہی صحیح اپنا لے گا، وہ پورے یقین سے بولی، کیونکہ وہ ایموشنل بلیک میل کر کے ارمان کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچ رہی تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار ساری پلاننگ چوپٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کے نصیب کی ہوتی تو ارمان کبھی بھی اسے طلاق نہ دیتا، اور اب طلاق کے بعد وہ حلالہ کر کے اس کی زندگی میں واپس جانے کا ارادہ رکھ رہی تھی۔ ایسی صورت میں ارمان مر جاتا، اسے کبھی بھی اپناتا نہیں۔ میری ایک شرط ہے، شہباز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ جاوید صاحب کے گھر میں دونوں بیٹھے ایک کمرے میں اپنی آنے والی زندگی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ جاوید صاحب بھی اس لڑکی سے تنگ تھے، اس لیے انہوں نے اس کے کہنے پہ شہباز کو بلا کر ان دونوں کی بات کروائی تاکہ کوئی حل نکل سکے۔ کیسی شرط؟ اگر تمہیں ارمان نے اپنانے کا کہا تو میں تمہیں طلاق دوں گا، لیکن اگر تمہیں ارمان نہیں اپنائے گا اور اس نے انکار کر دیا تو تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارو گی۔ بولو منظور ہے؟ اس کی اس شرط پہ کچھ پل سیماب نے سوچنے میں لگا دیے، پر اسے خود پر یقین تھا، ان چند لمحوں پر یقین تھا جو اس نے ارمان کے ساتھ گزارے تھے۔ ارمان کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس نے شہباز کی شرط منظور کرتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی اس نے نکاح کی حامی بھری، جاوید صاحب نے فوراً مولوی صاحب کو بلوایا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور اسے شہباز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شہباز اسے اپنے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ اس نے ناک منہ چڑھا کر اس کے گھر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں رہتا ہوں، اور اب سے تم بھی یہیں رہو گی، شہباز نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف 1 سے 2 دن بس، اس کے بعد میں واپس ارمان کے پاس جاؤں گی۔ تم دیکھنا کیسے وہ مجھے اپنا لے گا۔ وہ اوور کانفیڈنس ہوتی طرح کے بولی۔ اس کے پاس تو جب جاؤ گی تب جاؤ گی، ابھی تو تم یہاں میرے پاس ہونا، اس لیے یہاں آؤ اور مجھے خوش کرو۔ شہباز نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سیماب کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، لیکن شہباز کو نہ روک پائے۔ وہ طاقت میں اس سے کہیں زیادہ تھا، کیسے اسے روک پاتی جب اس سے نکاح کر چکی تھی، رخصت ہو کے اس کے ساتھ اس کے گھر تک آ گئی تھی، تو باقی کی کارروائی خود شہباز نے پوری کر لینی تھی۔ کتنے عرصے سے وہ اسے یوں ہی دیوانہ وار چاہ رہا تھا، آج اللہ نے اسے اس کو سونپ دیا تھا۔ اس نے پوری شدومت سے اپنا حق اس سے لیا۔ سیماب رات بھر روتی رہی، لیکن شہباز نے رحم نہ کھایا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو تب بھی اسے صوفے پر بیٹھے روتے پایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کس بات کا شوق بنا رہی ہو؟ جیسے پہلی بار تمہیں چھوا گیا ہو؟ کنواری تو نہیں تھی جو یوں واویلا مچایا ہوا ہے؟ وہ صفاقی کی انتہا پہ اٹھتے بولا کہ سیماب سہم گئی۔ اس ایک رات میں تم نے کیا سے کیا حال کر دیا میرا۔ آج تک تو ارمان نے بھی اتنا سختی سے مجھے… کہتے کہتے اس کی زبان کو بریک لگا، جبکہ شہباز نے اسے گھورا۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ ارمان نے تمہارے ساتھ کیا 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 نہیں۔ مجھے جو شوہر ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ اب تم رو یا ہنسو، تمہاری مرضی۔ وہ اپنی کہتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم بھی ایک بات سن رکھو، صرف 1 دن اور، کل میں یہاں سے ارمان کے پاس چلی جاؤں گی اور پھر تمہارا یہ کھیل ختم۔ اس کی بات پہ شہباز کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کر گیا۔ ہاں، کل ارمان کے نکاح میں جاؤ گی اور وہ تمہیں وہاں سب کے سامنے دھتکار دے گا، پھر تم اپنے اس رشتے کے تایا کے پاس جاؤ گی، وہ بھی تمہیں نکال باہر کریں گے۔ تب تمہارے پاس کوئی در ٹھکانہ بچے گا نہیں اور تم واپس اسی چھوٹے سے گھر میں آ کے رہو گی تا عمر۔ وہ اس کے آنے والے وقت کا نقشہ کھینچتا اسے اچھا خاصا ڈرا گیا۔ اینڈ بائی دا وے مسز شہباز، اس گھر کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے جب تک تم میرے نکاح میں رہو گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بدتمیز جلاد، ظالم، اس طرح کرتا ہے کوئی بھلا؟ مجھے تو کسی قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ ہاں، کیوں نہ کرتا، پوری کسر اتاری ہے اس نے، پتا تھا نا بس 2 راتوں کے لیے ملی ہے یہ لڑکی، ارمان پورا کر لوں۔ ہائے 2 راتیں، آج کی رات بھی اس جلاد کو سہنا پڑے گا۔ نہیں، آج اس کو نیند کی گولیاں دودھ میں ڈال کے دے دوں گی، بس کل تک یہ رک جائے، پھر اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی۔ زریش علی بنت علی حشمت، آپ کا نکاح ارمان ملک ولد حامد ملک سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ زریش نے دل سے ارمان کو قبول کیا۔
اس وقت یہ شادی ہال کا منظر تھا جہاں ارمان کا نکاح ہو رہا تھا۔ وہ بھی رخصتی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی والدہ فرحت بیگم کو ابھی بھی سیماب کا ڈر تھا کہ وہ کہیں کوئی فساد نہ ڈال دے، اس لیے انہوں نے رخصتی کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ ارمان ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ امی پلیز، بات صرف نکاح تک تھی، پھر یہ رخصتی کیوں؟ وہ تھوڑا اپسٹ دکھائی دیا۔ وہ ابھی اپنا ازدواجی تعلق شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے دل میں آج بھی وہ زخم گہرے گھاؤ کی طرح تازہ تھے۔ یہ میرا فیصلہ ہے ارمان، کیا تم میرے فیصلے سے روگردانی کرو گے؟ فرحت بیگم کی بات پہ وہ سر جھکا گیا، جبکہ اس کا دل اس قدر پریشان تھا کہ اس نے نکاح کے بعد بھی زریش سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پہ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ اس کمسن لڑکی پہ بے انتہا روپ آیا تھا۔ جب دل کی خوشی مل جائے تو وہ خوشی چہرے پر چمک بن کے دوڑنے لگتی ہے۔ ابھی فوٹو سیشن ہو رہا تھا کہ اچانک مین انٹرس سے سیماب اندر آتی دکھائی دی۔ اس کی نظریں سٹیج پہ ہی تھیں اور ساتھ بیٹھی اس افسرہ کو دیکھ سیماب کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ارمان سٹیج سے اترتا نیچے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آخر تم نے چھوڑ دیا مجھے، وہ سسکی تھی۔ تمہاری خواہش کا ہی احترام کیا تھا۔ ارمان نے بلا پلک جھپکے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر جھٹکتی ہنس دی۔ دیکھ لو، یہ نہ ہو یہ خواہش تمہاری نئی بیوی بھی کر دے، تب کیا کرو گے؟ اس کی بات پہ ایک پل کو ارمان کی مٹھیاں سختی سے بھنجی۔ وہ اتنی گری ہوئی بات کبھی نہیں کر سکتی جتنی تم نے کی، اور یقیناً وقت بتائے گا کہ کون سا رشتہ کتنے عرصہ چلتا ہے۔ اس کے پیچھے آتے شہباز کو دیکھتے ارمان نے دانت پیستے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ سیماب نے پلٹ کے شہباز کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ تو اسے نیند کی گولیاں دے کر سلا آئی تھی۔ رات کو اس نے اچھی خاصی مقدار میں نیند کی گولیاں دی تھیں کہ وہ آج رات تک بھی نہ اٹھ پاتا، اور اب اسے سامنے دیکھ کے تو سیماب بھول ہی گئی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ ارمان! اچانک سے زریش اسٹیج سے نیچے اترتی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از اوکے، وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک سیماب نے اپنے پرس میں سے چاقو نکالا اور اس لڑکی پر حملہ کر دیا۔ ارمان کی نگاہ اسی پل اس پر جا ٹھہری۔ اس نے جھٹکے سے زریش کو اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگا لیا۔ سیماب کا وار کھالی گیا۔ سبھی اس پاگل عورت کو دیکھ رہے تھے جس نے ایک پل میں اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتی، شہباز اس کو دونوں کلائیوں سے تھامے وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، مار دوں گی میں اسے۔ یہ کون ہوتی ہے مجھ سے میرا ارمان چھیننے والی؟ جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ باہر جاتے بھی ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی کہ شہباز کا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ ایک لمحے میں خاموش ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے چاقو لیتا وہ دور اچھال گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، عجیب سائیکو عورت ہو، نہ خود خوش رہتی ہو نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہو، ایک نمبر کی حاسد عورت ہو تم۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، لیکن اس بار وہ چپ رہی۔ تھپڑ بھی تو شدید قسم کا تھا۔ شہباز اس کی خاموشی پہ اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ آپ ٹھیک ہیں زریش؟ ارمان نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ ایک پل کو بالکل ساکت رہ گئی۔ ارمان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اس بات سے تو وہ 1000 بار مرنے کو تیار تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زریش بیٹا، آپ ٹھیک ہیں نا میری جان؟ حشمت صاحب کا دل بری طرح سہما تھا۔ اگر ارمان اسے کھینچ کر پیچھے نہ کرتا تو اس وقت زریش زخمی ہو چکی ہوتی۔ جی بابا، آئی ایم فائن۔ وہ مسکرائی تھی۔ پل بھر میں ماحول پہ چھایا سکوت ٹوٹا تھا۔ ہما نے آگے بڑھ کے زریش کو گلے سے لگایا۔ خوشگوار ماحول میں رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ ارمان، میں جانتا ہوں میری بیٹی کی حفاظت تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرو گے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی پسند پہ پورا بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی ہے، تھوڑی لاڈلی ہے، اگر کبھی کوئی غلطی کر جائے تو پیار سے سمجھا لینا۔ پیار کی ہر بات بہت اچھے سے سمجھتی ہے، بنا ماں کے پلی بڑی ہے۔ بہن، اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو درگزر کر دیجیے گا۔ وہ ساتھ کھڑی فرحت بیگم سے بھی مخاطب ہوئے۔ ارے بھائی صاحب، فکر کیوں کرتے ہیں؟ زریش بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، اطمینان رکھیں۔ انشاءاللہ سر، آپ کو کبھی مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ارمان کی بات پہ انہوں نے ارمان کو گلے سے لگایا اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ملک ہاؤس میں زریش کا استقبال شاندار انداز میں کیا گیا۔ تھوڑی بہت ہی رسمیں ہوئیں جن کو زریش نے دل سے انجوائے کیا، جبکہ انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم تو ہما نے زبردستی کروائی تھی، جو ارمان نے بے دلی سے صرف ہما کو خوش کرنے کے لیے ہی کی تھی۔ اور جب رنگ زریش کو مل گئی تو ہما سب سے زیادہ خوشی سے چہکی۔ یہ زریش دیکھتی رہ گئی۔
اتنی پیاری لڑکی کی اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ دل ہی دل میں سوچتی وہ ارمان اور اسے ان دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ وہ دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ان کے نین نقوش میں کافی زیادہ مشابہت تھی جو غور کرنے پر پتہ چل جاتی تھی۔ اوہ گاڈ! اچانک وہ چلائی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں بہن بھائی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا آپ مجھے کیوں اتنی اچھی لگ رہی تھیں۔ کیوں؟ ہما نے جھیمتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی شکل آپ کے بھائی سے بہت ملتی ہے، لائک ٹوئنس۔ اپنی بات کرتے وہ چہکتے ہوئے ہنستی، جس پہ وہ دونوں بہن بھائی خاموش ہی رہے اور اگلے پل کہا لگاتے ہنس دیے۔ ہم ٹوئنس ہی ہیں بھابھی صاحبہ۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ ارمان تو ہما سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ اس کی مضبوط چوڑی باڈی اور ابھرا ہوا سینہ، اس کے مسلز، وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگی۔ صرف 5 منٹ بڑی ہوں، ہما نے فخر سے بتایا۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس کے سوال نے ماحول کو تناؤ کا شکار کیا۔ کافی رات ہو گئی ہے، اب ختم کرو یہ رسمیں اور سونے چلو۔ فرحت بیگم کی پکار پہ وہ تینوں ہی چونکے۔ کچھ ہی دیر میں ہما اسے ارمان کے روم میں لے آئی، جو اس نے خود ڈیکوریٹ کیا تھا۔ یوں تو سب کچھ نیا ہے لیکن آپ کے گھر کے جتنا پیارا نہیں۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ آپ یقین نہیں کریں گی آپ ہی، جو سکون مجھے یہاں مل رہا ہے وہ مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملا۔ ماں کا پیار ملا، آپ کا پیار ملا، اور ارمان شاید وہ اپنے حصے کا پیار کر چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے حصے کا پیار کر لوں گی۔ وہ تو جیسے ہر حال میں خوش رہنے کا فن جانتی تھی۔ تم ریسٹ کرو، صبح بات کریں گے، ہما نے اسے گلے سے لگاتے کہا۔ اس کے جاتے ہی کچھ دیر بعد ارمان اندر داخل ہوا۔ تھک گئی ہوں گی، زریش چینج کر لیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اپنائیت سے بولا۔ آپ نے ابھی تعریف کرنی ہے، منہ دکھائی دینی ہے۔ کیا لائے ہیں میرے لیے؟ وہ ہتھیلی پھیلا گئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ جو کہوں گی ملے گا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ یقین رکھیں، مجھے پورے کا پورا ارمان ملک چاہیے، اس دل سمیت۔ ملے گا؟ وہ اس کے دل کے مقام کو چھوتے محبت بھرے لہجے میں بولی تو ارمان اس معصوم کو دیکھتے چلا گیا۔ ہر ریاض سے پاک وہ معصوم ہی تھی اور ارمان کو یوں ہی اچھی لگ رہی تھی، اور وہ اس معصومیت کو ہمیشہ برقرار رکھنے والا تھا۔ بولیں ارمان ملک، اس سفر میں کیا میرے ہم سفر بننا پسند کریں گے؟ وہ میٹھی نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی، اور ارمان اسے اب لفظوں کی بجائے عمل سے بتانا چاہتا تھا۔ اسے تکیے پہ گراتا وہ پوری شدت سے اس پہ جھکا کہ زریش کو تو اپنی بولتی بند ہوتی محسوس ہوئی۔ کیسا لگا میرا جواب؟ اپنی اور اس کی سانسوں کی تھونکنے کی مانند محسوس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ میری لائف کی پہلی کس۔ وہ مسکرائی تھی۔ کاش میں بھی یہ کہہ سکتا۔ ارمان ایک دم اداس ہوتا پیچھے ہٹنے لگا کہ زریش نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ پہلی نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے تو اب میری ہی ہے نا؟ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی حق سے بولی تو ارمان مسکرا دیا۔ صرف آپ ہی کی ہے۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے لائٹس آف کر گیا۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا، ارمان بھائی کو ان کے جیسی لڑکی ملی، اذنا نے گھر آتے ہی آریان سے کہا۔ اس عورت نے آج جو تماشا لگایا، جی چاہا سیدھا FIR کٹوا دیتا۔ آریان کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ چھوڑیں دفع کریں، جان چھوٹی سائیکو عورت سے۔ آپ یہاں آئیں، ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ چہکی تھی۔ گڈ نیوز؟ میں پاپا بننے والا ہوں گا۔ وہ سر چھٹکتے بولا تو اذنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس لمحے وہ اس کے حیران ہوتے چہرے کو دیکھتے اس کے قریب آیا۔ سچ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا۔ وہ اب واقعی میں حیران ہو رہا تھا۔ اذنا نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے اس بات میں سر ہلایا۔ لو یو سو مچ یار۔ آریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کچھ عرصے بعد آج ہما کی شادی تھی۔ اس کی جازم سے طلاق ہو گئی تھی اور زریش نے بہت ہی اچھی جگہ اس کا رشتہ کروا دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہیں دوسری طرف سیماب نے شہباز کے گھر میں اب ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لی تھی۔ شہباز بھی کوشش کرتا کہ وہ ٹھیک رہے، لیکن اس کے دماغ کا علاج بھی کروا رہا تھا، جو اب اس کی ہمسفر بن گئی تھی۔ پیارے ریڈرز، کہانی کا ٹاپک حساس ہے۔ ہر کہانی میں لڑکا اپنی بیوی سے زبردستی حلالہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک تو وہی تھا، لیکن کہانی الگ قسم کی تھی۔ ہر بار طلاق کے پیچھے مرد نہیں ہوتا، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ آپ بھی کہانی کا مثبت پہلو تلاش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ والسلام۔